ٹوٹلی ڈسگریسڈ ایٹیٹیوڈ. جب افطاری کی تو افطاری کی دعا تو پڑھ لی, اور جب مسجد تراویح پڑھنے کے لیے گئے تو اس وقت احساس نہیں کیا کہ میں اس حلیے کے اندر مسجد کے لیے نکل سکتی ہوں یا نہیں نکل سکتی. جب ہم نے نمازیں پڑھی تو نماز تو جائے نماز پر کھڑے ہو کر پڑھ لی, لیکن جب اپنی امی کے گھر ممی ڈے منانے گئے تو اپنی ساس کی خوب غیبت کر لی. اس وقت نہیں احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے سے منع کیا ہے. یہ تدرج بالکفر ہے. انسان گریجولی اپنے آپ کو کفر کی طرف لے جانا شروع کر دیتا ہے. اور یہ انٹلیکچوئل لاکس جو ہیں, اس کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے کہ مسلمان قرآن کا, حدیث کا, سیرت کا, اسکالرس کے کیے ہوئے کام کا علم حاصل کرے. صحابہ کا تعلق ہوتا تھا قرآن کے ساتھ. عبداللہ ابن عباس کا نام سنا؟ بہت بڑے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس کے لیے آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی سفر سے آئے تو ان کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ نے جیسے ہی خبر سنی ایک سائڈ میں گئے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر نیت کر لی, اور اس کے بعد دعا کی فعلنا ما امرنا ربنا وبشر الصابرین. ہم نے وہ کیا جس کا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا, اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. اب امیجن کریں بیٹے کا انتقال کی خبر سننا, اور وہ بھی سفر سے آنے کے بعد. اس وقت تو ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے, اس وقت تو ای میلز نہیں ہوتی تھی, اس وقت تو واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا, اس وقت تو موبائل فونز نہیں ہوتے تھے. وہ کتنے دنوں بعد آئے ہوں گے اور ان کو پتہ چلا ہوگا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا. اس کے اوپر ان کا پہلا عمل صبر. مسلمان کا عمل خوشی آئے تو اللہ کی طرف دوڑتا ہے, غم آئے تو اللہ کی طرف دوڑتا ہے. قرآن اس کی زندگی میں شامل ہوتا ہے. ہمیں کیا سکھایا گیا جو ہمارے بیسک ایٹیکیٹس ہیں کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملے تو کیا کہتے ہیں, کون سا فریز کہتے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ قرآن کا فریز ہے. جب ہم کسی کا انتقال کی خبر سنتے ہیں تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے, ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی قرآن کا فریز ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی قرآن کا فریز ہے, سورہ بقرہ میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سمجھانا یہ چاہا ہے کہ آپ اور میں اپنے آپ کو قرآن سے بار بار اٹیچ کریں. ایک بات بتائیں, آپ میں سے جتنی مائیں اور وہ جتنی ینگ بچیاں جن کے بہت بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں, جو ینگ بچیاں وہ اپنے بیسٹ فرینڈس کو سوچتے ہیں بی ایف ایف. بی ایف ایف سب کو پتا ہے نا, تو امیاں وہ بتاؤ گے. ایک زمانے میں امیاں کہتی تھی بی ایف ایف کون سی ریسٹورینٹ کا نام ہے. جو آپ کے بیسٹ فرینڈ ہیں اس کو سوچ لیں, اور جو امیاں ہیں وہ اپنی اس اولاد کو سوچیں جو سمجھیں کہ آپ کو اس وقت چھوڑ کر پڑھنے کے لیے یونیورسٹی ملک سے باہر گئی ہوئی, چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے. آپ سوچیں کہ آپ کو اپنا بچہ جب بہت یاد آتا ہے اور وہ آپ سے کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا, ٹائم زون کا فرق ہے, یا اس کی مصروفیت ہے, یا اس کے ایگزامس ہو رہے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کی پرانی ای میلز نکال کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, یا آپ اس کے پرانے میسیجز کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب جب آپ اس کے میسیجز پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک آٹومیٹکلی اندر سے سیٹسفیکشن اور سکون ملتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب آپ کو اور مجھے اللہ یاد آئے گا تبھی ہم زندگیوں میں قرآن کھولیں گے. اب ذرا اپنی اپنی زندگیوں میں ہم جھانک کر دیکھیں, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کو اپنے برابر والی کو بتانا ہے نہ مجھے آپ کو بتانا ہے. اب ذرا آپ یہ دیکھیں کہ ہم رمضان کے علاوہ اپنی زندگیوں میں کتنی مرتبہ قرآن کھولتے ہیں. پریشانی آئے تو, خوشی آئے تو, کتنا ہم پلٹ پلٹ کر قرآن کی طرف جاتے ہیں. کتنا ہمیں فکر ہوتی ہے کہ میں قرآن کی اس آیت کو سمجھ لوں. کتنا ہمیں کریونگ ہوتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ آیت بھیجی ہے. اللہ نے کہا مثال کے طور پر شفاء لما فی الصدور. کیسے شفا ہے؟ کیا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں؟ کسی کے ذہن میں یہ آیت پڑھ کر سوال نہیں آتا؟ ہو سکتا ہے آپ کا بچہ یہ آیت سنے شفاء لما فی الصدور کہ یہ دلوں کی بیماری کی شفا ہے اس کے اندر. تو آپ کا بچہ کہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اگر کل کو اما آپ کو خدا نہ خاصا ہارٹ اٹیک ہوا تو آپ کے دل کی شفا قرآن ہے. میں قرآن پڑھنا شروع کر دوں گا بیٹھ کے آپ کے پاس, اور آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ اگر آپ کا بچہ آپ سے یہ سوال کرے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ تیار ہیں اس کا جواب دینے کے لیے؟ آپ کہیں گے نہیں اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے, تو مجھے فوراً ایمبولینس بلوا کے اور گاڑی میں ڈال کے جو ہے وہ سب سے بہترین ہسپتال میں لے کے جانا. ضرورت کیا ہے؟ سمجھنے کی, تفکر کرنے کی. کیسے شفا ہے دل کے لیے, کیسے آپ اور میں آیات کے اوپر غور کریں. صحابہ تو آیات پر ایسے غور کیا کرتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کے پاس سے کہنے والا کیا کہہ کر گزر گیا. ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص بازار سے گزر رہے تھے. سعد بن ابی وقاص کو جانتے ہیں؟
अशरा मुबशरा में आता है। अशरा मुबशरा पता है? 10 प्रॉमिस जिनको अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी में जन्नत की बशारत दे दी थी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास एक मरतबा रास्ते से गुजर रहे थे कि उनको रास्ते में हज़रत उस्मान मिले। ये हज़रत उमर का दौरे खिलाफत था। जब हज़रत उस्मान मिले तो इन्होंने हज़रत साद ने उनको सलाम किया। इन्होंने कहा सलाम अलैकुम। हज़रत उस्मान ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने ही उसके अंदर चाल में चलते हुए आगे चले गए। हज़रत साद को बहुत अजीब लगा कि मैंने सलाम किया था और इतना क्लोज में गुजरा था और हज़रत उस्मान ने मुझे जवाब नहीं दिया। फौरन हज़रत उमर के पास चले गए और हज़रत उमर से पूछा कि क्या सलाम की कोई रूलिंग ऐसी है जिसका मुझे इल्म नहीं है, या कोई रूलिंग कोई मुख्तलिफ है ऐसी आई है जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आई कि उस्मान ने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। तो हज़रत उमर ने पूछा कि तुमने सलाम किया था तो उनको आवाज़ आई? उन्होंने कहा जी हाँ, मैंने बहुत बुलंद आवाज़ में सलाम किया था। तो हज़रत उमर कहते हैं चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ और हम खुद पूछते हैं कि उस्मान ने तुम्हें सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया। हज़रत उमर जो थे वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास के साथ जो थे वो आ गए इनके पास। किनके पास? हज़रत उस्मान के पास। हज़रत उस्मान से हज़रत उमर ने कहा कि तुमने साद के सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा इन्होंने मुझे सलाम कब किया? तो उन्होंने हज़रत साद ने कहा कि देखें आप फलां जगह से फलां गली से बाजार में गुजर रहे थे तो मैंने आपको सलाम किया। कहते हैं अच्छा मुझे तो बिल्कुल नहीं याद कि तुम मुझे मिले हो और तुमने मुझे सलाम किया हो। फिर हज़रत साद ने उनको और समझाने की थोड़ी सी उनको रिकॉल कराने की कोशिश की। रिकॉल कराने की कोशिश में हज़रत उस्मान को याद आ गया। हज़रत उस्मान कहते हैं हाँ मुझे याद आ गया, हाँ बिल्कुल मैंने आपको देखा था, लेकिन उस वक्त में एक दुआ बहुत ज्यादा सोचने की और याद करने की कोशिश कर रहा था जो मुझे याद नहीं आ रही थी, तो शायद इस वजह से मैं मिस कर दिया कि आपने मुझे सलाम किया। अब आज एक बात बताएं, मैं यहाँ बैठ के चलिए मैं माइक पे बैठी हूँ, माइक के बगैर मैं इस बच्ची को सलाम करती हूँ, ठीक है, और ये बच्ची मुझे जवाब नहीं देती, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? अच्छा पॉसिबिलिटी है। कैसे है? ये जो हमारी आज की ज़ॉम्बी क्रिएशन है ना, ज़ॉम्बी जनरेशन, हमारे आजकल के बच्चे सब बैठे हुए हैं, मेरी बेटी भी बैठी हुई है, ज़ॉम्बी जनरेशन है हमारी। कैसे है ज़ॉम्बी जनरेशन? बताते हैं। जी हाँ, टीवी के सामने बैठे हो या मोबाइल के सामने बैठे हो या कंप्यूटर के सामने बैठे हो या अपने एक्सबॉक्स के सामने बैठे हुए हो, कभी कभी नहीं अक्सर बेशतर आपने महसूस किया होगा कि आप कुछ कह के चली गई, उसके बाद आपने शाम में कहा मैंने ये कहा था, तुमने कर लिया, आपने कब कहा था? सुनना पड़ता है ना। तो कई दफा ऐसा होता है बच्चे कहते हैं आपने कब कहा था, तो इसका मतलब है वो इतने ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व थे जो काम कर रहे थे कि उनको एहसास ही नहीं हुआ कि आपने क्या कहा और उन्होंने उसका क्या जवाब दिया और जवाब दिया भी या नहीं दिया। अच्छा चलें बच्चों से हट जाए, बेचारे बच्चे कहेंगे कि हम ही तो जो है वो करने वाला बना लेते हैं। आप सब खवातीन आप भी कभी कभी ऐसी स्क्रीन बाउंड होती हैं कि आपके शौहर आपसे कोई काम कहते हैं बेगम जब मैं शाम में आऊँ तो ये कर लेना, आपने उस वक्त तो कह दिया अच्छा ठीक है, अब वो चले गए ऑफिस। अब जब वो वापस आए उन्होंने पूछा बेगम वो काम कर रहे कौन सा काम? ओह अच्छा आपने मुझसे कहा था। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है, आपके हस्बैंड के साथ भी होता है। मिसाल के तौर पर आपके हस्बैंड अपने लैपटॉप पे बैठे हुए बहुत इंपॉर्टेंट कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, कोई कोटेशन देख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आप तो जल्दी से गई, आपने कहा मुझे 50,000 चाहिए, मैंने फलान चीज लेनी है। उन्होंने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, जो करना है कर लो। अब उन्होंने मसरूफियत में आपको कह दिया, 2 दिन बाद उन्होंने जब कोई चीज देखी घर में, ये कौन लाया, तब उनको एहसास हुआ कि अच्छा वो मैंने उस फ्रेम ऑफ माइंड में बोला था जब असल में मैं बहुत ही किसी गहरी सोच में था। फर्क सिर्फ ये है सहाबा भी सोचते थे और हम भी सोचते हैं और हमारे बच्चे भी सोचते हैं। हम सोचते हैं दुनिया दुनिया और सिर्फ दुनिया, सहाबा सोचते थे दीन, इस्लाम, शरीयत, कुरान। हमारे इंटरेस्ट डिफरेंट है, हमारा सोच का पैटर्न डिफरेंट है, ये वजह है। तो जब हजरत उस्मान ने ये बात कही कि मैं एक दुआ के बारे में सोच रहा था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी कि जब तुम्हें मुश्किल आए तो ये दुआ पढ़ना, और मुझे वो दुआ याद नहीं आ रही थी, मैं बहुत ज्यादा उसको सोच रहा था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि आपने किस वक्त सलाम किया और किस वक्त मैंने आपको जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने इस पर अपोलोजाइज किया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि वो दुआ मुझे मालूम है जो आप याद कर रहे थे। हज़रत साद ने फिर तो उस्मान को याद कराया कि मैं भी उस महफिल में मौजूद था
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج میں تم لوگوں کو وہ دعا نہ بتاؤں جو تم اپنی مشکلات میں پڑھو تو تمہیں اسٹرینتھ مل جائے اس مشکل کو کور کرنے کی، یا اس مشکل سے نکلنے کی، یا اس مشکل کو اپنے اوپر نہ سوار کرنے کی. اس لیے کہ یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے کہ آپ کی مشکل آپ کے نفس پر حاوی نہ ہو جائے. مشکل ختم تو نہیں ہو سکتی. یہ بتائیں کیا دنیا اسٹریس فری زون بن سکتی ہے؟ دنیا اسٹریس فری زون نہیں بن سکتی. مشکلات ختم نہیں ہو سکتی. انسان کو اپنی مشکلات پر قابو پانا آ جاتا ہے. تو حضرت سعد نے کہا کہ میں بھی اس محفل میں موجود تھا جب رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ کیا میں تم کو آج ایسی دعا نہ سکھاؤں جو تمہیں تمہاری مشکلات میں آسانی دے، سکون دے. تو کہتے ہیں کہ ابھی اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی کہ ایک بدو آ گیا تھا. بدو پہچانتے کون ہو؟ بدو جو عرب کے علاقے میں گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو سوفسٹیکیشن شہروں کی نہیں معلوم ہوتی، جن کو ایٹیکیٹ آداب شہروں کی نہیں معلوم ہوتے. تو ایک بدو آ گیا اور اللہ کے رسول سے کوئی بات پوچھنے لگ گیا، اور اس کے پوچھنے میں اتنا وقت لگ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وہ دعا بتائے بغیر گھر کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس محفل میں دعا نہیں بتائی، اس لیے کہ آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے. اس بدو نے آپ کا بہت وقت لے لیا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اتنا ڈسٹینس پہ رہا کہ فوراً اللہ کے رسول کو بادر نہ کہیں کرے کہ میں پیچھے پیچھے کیوں آ گیا ہوں، اتنی دیر سے مسجد میں تھے اور میں آپ پیچھے پیچھے فوراً کچھ اور پوچھنے آ گیا. تو کہتے ہیں میں تھوڑا ڈسٹینس پہ رہا تاکہ اللہ کے رسول مجھے خود ہی نوٹس کر لیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو فالو کر رہا ہو تو آپ کے سینسز آٹومیٹک فیل کر لیتے ہیں کہ کوئی آپ کو فالو کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ چھوٹے بچے چھپ کر چاکلیٹ فریج سے نکال کر جو ہے، یا چاکلیٹ آئس کریم کا بول نکال کر ابھی جا رہے ہیں، پیچھے چھوٹا بہن بھائی ضرور آتا ہے، بھائی سوتا بھی ہوگا تو بھی اٹھ کے آ جائے گا، کہیں نہ کہیں تو اس کی ایک سینس کام کرتی ہے. تو حضرت صاحب نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول خود ہی جو ہے وہ سینس کر لیں گے کہ میں آ رہا ہوں. تو ڈسٹینس پر چلتے رہے، اتنی دیر تک چلتے رہے کہ گھر آ گیا اور اللہ کے رسول اپنے گھر میں داخل ہونے والے تھے. حضرت صاحب کو لگا کہ اللہ کے رسول نے تو مجھے بالکل نوٹس ہی نہیں کیا، تو انہوں نے پیروں سے آواز نکالنی شروع کر دی، جیسے پاؤں میں زور سے زمین پر مارتے، جیسے جب آپ کا کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا آپ یا آپ کی اولاد، تو وہ زور زور سے زمین پر سیڑھیوں پر پاؤں رکھ رکھ کر جاتی ہیں. ایسا لگتا ہے ایک ایک اسٹیپ نیچے گرے گا اس کے بعد. تو حضرت صاحب نے بہرحال اس طرح نہیں، حضرت صاحب نے تھوڑا پاؤں سے آواز نکالی، تھوڑا جو سیرت نگار لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑا سا گلا صاف کیا، ایسے نہیں ہم کرتے تاکہ کسی کی اٹینشن لے لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا صاحب کیا ہوا، کچھ چاہیے، کچھ پوچھ رہے ہو؟ تو صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں دعا بتانے والے تھے جس میں آپ نے کہا تھا کہ تمہاری مشکلات کا حل تمہیں مل جائے گا، وہ جو تمہیں تمہاری مشکل میں سکون دے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے. کون سی یونس علیہ السلام؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی کیا دعا ہے کہ اللہ آپ صرف پرفیکٹ ہیں، صرف آپ پرفیکٹ ہیں، میں امپرفیکٹ ہوں. اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھا دی کہ یہ دعا ہے مشکل میں پڑھنے کی. اب کیا اللہ کے رسول نے یہ دعا ہمیں 1.25 دفعہ پڑھنے کا کہا؟ کہیں لکھا ہے؟ نہیں لکھا. یہ کہا ہے کہ ضرور وائٹ تھیم کے کپڑے اور جویلری اور پرلز ہونے چاہیے تو اس کا ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ کہا ہے کہ بہت ساری خواتین مل کر پریشر گروپ بنا کر یہ دعا پڑھیں گی تو ہی اللہ قبول کرے گا؟ نہیں. صرف آپ کو اور مجھے قرآن میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے ایک بندے جو اللہ کے رسول تھے یونس علیہ السلام، ان پر ایک مشکل آئی جو مشکل اس سے پہلے کسی انسان پر نہیں آئی تھی. انہوں نے ان یوزل جگہ میں اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. آپ کو اور مجھے اتنے سال پرانی اس دعا کو مینشن کیوں کیا گیا؟ تاکہ جب آپ اور میں مشکل میں آئیں تو اس دعا کو پڑھیں، اب اپنی زندگی کو مشکل نہ کریں کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ کے لا کے ملا لیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم پریشر بنائیں گے، اتنی کوانٹٹی میں پڑھیں گے تو اللہ ہماری مشکل دور کرے گا. نہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں سکھا دیا، رسول اللہ نے سکھا دیا. آپ کو اس قصے سے پتہ چل گیا کہ مشکل آئے تو یہ وقت پڑھے، یہ دعا پڑھے. بس جب آپ کو مشکل آئے آپ یہ دعا پڑھنی شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا. اللہ نے آپ کی اور میرے سوشل ایلیمنٹس کا، مینٹل ایلیمنٹس کا، اسپرچل ایلیمنٹس کا علاج اس قرآن میں رکھا ہوا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے وہ طریقہ اڈاپٹ کرنے کا کہا ہے، وہ رول ماڈل اڈاپٹ کرنے کا کہا ہے جو آپ کو اور مجھے قرآن سے جوڑے گا. ہمارا اولین رول ماڈل کون ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، چلے اٹھنا بیٹھنا تو چھوڑ دے، ظاہر بات ہے ہمارے لائف اسٹائل الگ ہو گئے، صرف مجھے ایک بات بتائیں، کیا ہمارا بولنا چالنا، مسکرانا، غصے میں ریاکشن شو کرنا یا رسپونڈ کرنا رسول اللہ جیسا ہے؟ نہیں ہے۔ کیا ہمارے بیٹوں کے لیے رسول اللہ سے ملتا ہے یا کس سے ملتا ہے؟ کیا ہم چلتا پھرتا قرآن ہے؟ کیا ہم قرآن پر غور کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ جی ہاں، بہت بڑا ہاں آئے گا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور خوب قرآن ختم کرتے ہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ پر توکل کرنے کی۔ اور یاد رکھیں، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، چاہے آپ ابھی اسٹڈیز کر رہی ہیں، چاہے آپ شادی شدہ خاتون ہیں، چاہے آپ 50+ ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ آپ چلتا پھرتا قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر ابھی میں آپ سے کہوں کہ آپ ارادہ کریں اس رمضان میں کہ آپ لوگ قرآن حفظ کریں گے، آپ کہیں گے ویسے خواتین اپنی عمر بتاتے ہوئے بڑی گھبراتی ہیں، کبھی نہیں بتائیں گے، آپ ان سے پوچھیں گے آپ کتنے سال کی ہیں؟ 20+۔ ویسے خواتین عمر نہیں بتائیں گی، لیکن جہاں ان سے کہا جائے کہ دیکھیں آپ قرآن حفظ کرنا شروع کرنا ہے، ابھی سب بہت جاتے ہیں نہیں اب میری عقل کہاں کام کرتی ہے، اب میرا حافظہ اتنا خراب ہے، میموری کام ہی نہیں کرتی، کہاں قرآن حفظ کر سکتی ہوں۔ ایک استاد آتے ہیں جن کا بھی چند سال پہلے ہی عرب کے استاد ہیں مدینہ کے، ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، شیخ عمر الاشقر ان کا نام آتا ہے، بہت بڑے استاد گزرے مدینہ یونیورسٹی کے۔ ان کی والدہ وہ بتاتے ہیں کہ ہماری والدہ الٹریٹ تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، نہ پڑھ سکتی تھی اور نہ ہی وہ جو تھیں کوئی کتاب جو ہے وہ لکھ سکتی تھی یا کوئی رائٹنگ کر سکتی تھی۔ ایون ان کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن اپنے بچوں کو انہوں نے حافظ بنایا اور اسکالر بنایا۔ تو یہ شیخ عمر بتاتے ہیں کہ جب ان کی والدہ کی عمر 70 سال تھی اور یہ اس وقت ایک بڑے شیخ مفتی بن چکے تھے، ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ مجھے قرآن حفظ کرنا ہے۔ تو بیٹا نے یہ نہیں کہا اب آپ کی عمر ہے یہ کرنے کی، اب آپ اس وقت میرے سر پہ آئیں گے اب یہ کام میں آپ کو کراؤں، نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ماں کو قرآن حفظ کرائیں گے، اور اپنی ماں کو پہلے پڑھنا سکھایا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کو عربی پڑھنی نہیں آتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو سب سے پہلا لفظ سکھایا، لکھنا بھی اور بولنا بھی اور لکھا ہوا پڑھنا بھی، اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ پھر میں ان کے سامنے قرآن کھول دیتا تھا، جہاں جہاں اللہ لکھا ہوتا تھا وہ اس پر ہاتھ رکھتے تھے، کہتے تھے اللہ، اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا تھا۔ پھر کہتے ہیں پھر میں نے ان کو کلمہ شہادت سکھایا، لکھنا بھی اور لکھا ہوا پڑھنا بھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے ان کو یا ایھا الذین آمنوا سکھایا، لکھنا بھی اور پڑھنا بھی، اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے فریز ان کو یاد کراتے گئے۔ 1 سال میں کہتے ہیں کہ میری والدہ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور 70 ایئرز پر انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، 75 ایئر پر پورا قرآن ان کی والدہ نے حفظ کر لیا۔ ڈٹرمنیشن چاہیے، ارادہ چاہیے، آپ کا اللہ پر توکل چاہیے۔ آپ ارادہ کریں، اللہ کے لیے راستے کھولے گا۔ آپ اور میں شاید یہاں صبح آنے سے پہلے سوچ رہے ہوں اللہ دوپہر میں کون نکلے گا، ہاں نیند اتنی آئے گی، کسی کو نیند آ رہی نہیں آ رہی؟ کوئی بھی اللہ کا بندہ ایسے تو نیند آئے گی نہیں؟ اگر آ رہی ہے تو میرے برابر آ کے بیٹھے، میں 2-4 کونیاں ماروں گی تو آپ کی نیند غائب ہو جائے گی، صحیح؟ لیکن ارادہ صبح کر رہے ہوں گے تو 2 دفعہ 3 دفعہ، 1 دفعہ تو خیال آیا ہوگا اللہ دوپہر میں کتنا مشکل ہے، پتہ نہیں ندیاں نے دوپہر کا پروگرام کیوں رکھ لیا ہے، مشکل ہوتی ہے نا؟ اب دوسرے سے رکھ لیا ہے، آپ جا کے مسجد سے جو ہے وہ روزہ چھوٹا ہو جائے گا آپ کا، اور جا کے اپنا آرام کیجیے، اثر پڑیے اور افطاری بنائیے۔ تو کیا مقصد کیا ہے؟ ارادہ کرنا ضروری ہے۔ اب آپ آج پہلے دن انشاءاللہ آ گئی ہیں، مجھے امید ہے کہ کل سے آپ کے لیے اس چیز کو کنٹینیو کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے خود بخود اللہ تعالیٰ راستہ بنائے گا، ارادہ کرنا آپ کا کام ہے۔ 75 ایئر کی خاتون اگر قرآن حفظ کر سکتی ہیں تو ہم سب تو بہت ہی جوان خواتین ہیں، سب 30+ ہیں، بس چھوٹی چھوٹی بچیوں کے علاوہ، چھوٹے چھوٹے کو رہنے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس کیٹیگری، اس ٹائٹل میں آنے کی دعوت دی ہے جس کو حدیث میں اہل القرآن کہا گیا ہے، یا اہل القرآن، اے قرآن والو۔
کیا آپ نہیں چاہتی کہ قیامت کے دن، روز محشر کے دن، جب مختلف لوگوں کو پکارا جائے گا تو آپ کو اہل القرآن کے حوالے سے پکارا جائے؟ اے قرآن والو، لا تتوسطوا فی القرآن، قرآن کو اپنا تکیہ مت بنا لینا، قرآن کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے مت ڈال دینا۔ قرآن آپ کے اور میرے عمل کے لیے آیا ہے، قرآن آپ کی اور میرے ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر انٹریکشن کے لیے آیا ہے۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ کی فکر یہ نہیں تھی کہ لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ کیا فکر تھی رسول اللہ کی؟ لوگ قرآن پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیں گے، پڑھیں گے تو لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ ایک حدیث آتی ہے، ٹائم ہو گیا، بس ایک حدیث بتاتے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے، ویسے میرے 5 منٹ تم نے ضائع کیے جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے حضرت حذیفہ سے، کہ بتاتے ہیں حضرت حذیفہ کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ ڈر نہیں تھا کہ لوگ غفار نہیں بنیں گے، اللہ کے رسول کو ڈر یہ تھا کہ لوگ فہم سے دور ہو جائیں گے، لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اسلام اور قرآن کو سمجھیں گے نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک علم حاصل کرنے والا، بظاہر قرآن پڑھنے والا، تلوار لے کر اپنے پڑوسی کے اوپر کھڑا ہو جائے گا اور اس کے اوپر کفر کے فتوے لگائے گا۔ کیا یہ حدیث ہمیں آج اپنے اوپر اپلائی کرتے ہوئے نظر آتی ہے؟ ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کفر کے فتوے لگا رہا ہے، ہر ایک طبقہ دوسرے طبقے کو اپنے سے کمتر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر ایک مسجد دوسری مسجد کو اپنے سے کم نمازی آنے کی وجہ سے بلیم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیا ہم آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیٹیگری میں نہیں آ گئے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ اسکالر کہتے ہیں قرآن کس وقت رحمت اور شفا اور ہدایت کی بجائے سختی اور آپریشن میں چینج ہو جاتا ہے، جب قرآن کا صرف سرفیس لیا جاتا ہے، خوب تلاوت ہو رہی ہے، خوب حفاظ بن رہے ہیں، خوب علم حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس علم کو عمل کی کرنسی میں چینج نہیں کیا جا رہا، اس سے سختیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آج آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو آج آپ کو اپنے ارد گرد جو مسلمانوں کے اندر ایکسٹریمسٹ فیکٹر نظر آتا ہے، آپ کو اس کے سارے ریلیٹس کھلتے ہوئے محسوس ہو جائیں۔ آج ہمارے اندر سختی اس لیے ہے کہ ہم نے صرف قرآن کو سطح کے اوپر لیا ہے۔ سمندر کی سطح کے اوپر نمک زیادہ ہوتی ہے، ڈیپتھ میں زیادہ ہوتا ہے۔ کون فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے؟ کسی نے وہ پڑھی جیولوجی؟ کوئی ہے؟ قرآن کے سرفس پر سالٹ کانسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ جب ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو کم ہوتی جاتی ہے۔ اب آپ اس کو ذرا قرآن سے لگائیں، تیاری کریں، جو آپ صرف قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے اور صرف تلاوت کرتے رہیں گے اور اس کے مفہوم کو نہیں سمجھیں گی، اس کی آیات کو انٹرنلائز نہیں کریں گی، اس کی آیات پر عمل نہیں کریں گی، آپ کے اندر سختی آتی جائے گی۔ آپ کہیں گے فلاں کافر، فلاں منافق، فلاں فاسق، فلاں فاجر، یہ سختی ہے۔ جب آپ قرآن کی ڈیپتھ میں جائیں گے آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی اس دین کی، آپ کو لوگوں کے لیے ٹالرنس لیول اپنا بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اس غور و فکر کی اس لیے ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طور پر حق پر قائم رہنے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے انٹلیکچوئل لاکس کو توڑ سکیں۔ کل انشاءاللہ ایک اور اہم جس کا تعلق خاص طور پر ہماری یوتھ سے ہے، ہمارے بچوں سے ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں سے انٹلیکچوئل لاکس کیسے توڑنا ہے، اس لیے کہ آپ اتنا دین پر شک نہیں کرتی ہیں جتنے آپ کی اولادیں دین پر شک کرتے ہیں، جتنا آپ کی اولادوں کے لیے دین کے احکامات کو ہضم کرنا آج کل مشکل ہوا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے فہم دے، مجھے غور و فکر کی توفیق دے، مجھے اللہ اپنی راہ میں اسٹرگل کرنے والا مجاہد بنائے۔ اللہ ہمارے لیے قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سمجھنا آسان کر دے۔ اللہ ہمارے لیے صحابہ کے طرز عمل پر چلنا آسان کر دے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو چلتا پھرتا قرآن بنا دے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کا آنا قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ نظیرہ کے گھر میں خیر و برکت اور عافیت لے کر آئے۔ اور خاص دعا کر کے آئے گا کہ کل ہمارا ساؤنڈ سسٹم ایسا ہی چلے جیسا آخری کے آدھے گھنٹے میں چلا ہے۔ بارک اللہ علیہ وآلہ کو